بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ چند آیات سورہ بقرہ میں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور آج ہم انہی آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے جو آیتیں پڑھی تھیں جن کی تفسیر کی تھی ان میں آدم علیہ السلام کے حوالے سے پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کیا کہا، اور پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کون کون سی فضیلتوں سے نوازا ہے، اس حوالے سے 2 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جس آیت کریمہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے تیسری فضیلت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 35۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، اسکن انت، رہو تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں۔ پچھلی آیات میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں اس آیت کریمہ سے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ، ان کی بیوی کا بھی ذکر آیا ہے، اور بیوی کے لیے جو لفظ اس آیت کریمہ میں آیا ہے وہ زوجہ نہیں آیا بلکہ زوج آیا ہے۔ یعنی عام طور پہ عربی زبان میں بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں زوجہ نہیں بلکہ زوج بیوی کے لیے لفظ آیا ہے، زوج۔ تو یہاں بھی انت و زوجک، انت تم اور تمہاری بیوی، تو زوج سے مراد یہاں بیوی ہے۔ تو عام بول چال میں ہم جب لفظ زوج استعمال کرتے ہیں تو زوج سے مراد شوہر ہوتا ہے اور زوجہ سے مراد بیوی ہوتی ہے، زوج شوہر اور زوجہ بیوی۔ لیکن قرآن پاک میں بیوی کے لیے زوجہ نہیں بلکہ زوج آیا ہے، تو زوج سے مراد شوہر نہیں لیا جائے گا بلکہ یہاں بیوی لی جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام کو کہا گیا انت و زوجک، تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، رہو کہاں پہ؟ الجنہ، جنت میں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہی میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی دوسری آیات میں ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک
نفس سے، ایک جان سے۔ تو اصل میں تمام انسانیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایک جان سے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نفس پیدا کیا اور وہ تھا آدم علیہ السلام کا نفس۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس ایک نفس سے، اس ایک جان سے، منہا زوجہا، اسی سے پیدا کیا کس کو؟ زوجہا، اس کی بیوی کو۔ تو آدم علیہ السلام میں سے ان کی بیوی زوجہ یعنی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ان دونوں میں سے، آدم اور حوا دونوں کو ملا کے ان دونوں میں سے کثیر، بہت زیادہ مردوں کو اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر پھیلا دیا، بسا دیا۔ اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات سامنے آتی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق ایک جیسی نہیں ہوئی ہے۔ عام طور پہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، مرد یا عورت، تو وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک مرد اور عورت مل کر کسی کو جنم دیتے ہیں۔ یہ عام نظام ہے اللہ رب العزت کا کہ مرد اور عورت کے ذریعے ہی آگے کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا باپ بھی ہے، ہر ایک کی ماں بھی ہے، لیکن کچھ صورتیں اس سے الگ بھی ہوئی ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں لیکن ان کے والد نہیں تھے، بغیر باپ کے خالی ماں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام ان کی والدہ نہیں تھی، ماں سے پیدا نہیں ہوئیں اور ان کا باپ بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مرد جو کہ ان کا شوہر تھا یعنی آدم علیہ السلام سے انہیں پیدا کیا۔ تو حوا علیہ السلام مرد سے پیدا ہوئی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو آدم سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور آدم کو کس سے پیدا کیا؟ نہ مرد سے نہ عورت سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خود بنایا، خود پیدا کیا، کسی مرد کو یا کسی عورت کو ان سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ تو 4 صورتیں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام جو نہ مرد نہ عورت کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈائریکٹ پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام جو آدم سے پیدا ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے پیدا ہوئے، عورت سے پیدا ہوئے، ان کے کوئی والد باپ نہیں تھے۔ اور باقی عام انسان مرد ہوں یا عورت، ہر ایک کے والد ہوتے ہیں، ہر ایک کی والدہ ہوتی ہیں۔ ماں اور باپ، مرد اور عورت سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ تو یہ تھی حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا اسکن انت وزوجک الجنہ، دونوں رہو جنت میں۔ حوا علیہ السلام کے بارے میں چونکہ وہ پہلی عورت تھی، حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا کیا ہے، کس انداز میں پیدا کیا ہے، اس کی ایک فطرت بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ یوں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس کا ہمیشہ خیال رکھنا، یعنی عورتوں کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور یہ کوئی عام محاورہ نہیں ہے جو مشہور ہو گیا ہے، بلکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہٰذا عورتوں سے معاملہ کرتے ہوئے، ایک شوہر مرد ہے، اسے چاہیے عورت سے معاملہ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، جب زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، معاملات اوپر نیچے ہوتے ہیں، کبھی سختی کبھی نرمی، کبھی
اچھائی سامنے آتی ہے، کبھی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جو دشوار ہوتی ہے برداشت کرنا، تو ہمیشہ اس حدیث کو یاد رکھیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ ایک مرد کا پہلے سے ہی عورت کے بارے میں یہ ذہن بن جائے کہ اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، اعلی اوپر والا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے، ٹیڑھا پن سیدھا کرو گے، اگر تم یہ سوچو گے کہ عورت کی ساری عادات، اس کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم چھوڑ دو گے تو ویسے ہی رہے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو عورتوں کی طرف سے کوئی بھی ایسی حرکت، ایسا کام، ایسی بات سامنے آئے جو ایک مرد کے لیے دشوار ہو، تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ کوشش نہ کرے کہ آئندہ ایسا ہو ہی نہ، سمجھا سکتا ہے لیکن یہ امید نہ لگائے کہ کبھی کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ زندگی ایڈجسٹ کرو، ان کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے عورت کی، پھر بھی اس کا خیال رکھو اور صبر کرو اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کو نصیحت کرتے رہو اور زندگی چلاتے رہو۔ تو حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو کہ پہلی خاتون تھیں، عورت تھیں۔ اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا؟ جب آدم علیہ السلام کو بے چینی ہونے لگی، اکیلا پن محسوس ہونے لگا، تو حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ لہٰذا عورت مرد کی ضرورت بھی ہے، عورت سے ہی مرد کی زندگی میں خوشی آتی ہے، اکیلا مرد زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور پھر اس عورت میں اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جن کو ہمیشہ صبر کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا علیہ السلام کو دونوں کو حکم دیا جنت میں رہو، جنت میں رہنے لگے۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، پھر فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے یعنی جنت میں سے، رَغَدًا، کھلم کھلا جتنا چاہے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، جنت کے جس حصے سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جانا، تقربا تم دونوں، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں رہو، جو چاہے جہاں سے چاہے جتنا چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ کھانا تو دور کی بات ہے، کھانا بعد میں آتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ قریب بھی نہیں جانا اس کا مطلب ہے کھانے کا تو سوچنا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قریب جاؤ گے تو کھاؤ گے، تو کھانے کا عمل تو، کام تو بعد میں شروع ہوتا ہے، قریب بھی نہیں جانا، پہلے ہی رکنا ہے، دور رہنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا وَلَا تَأْكُلَا، تم دونوں اس درخت سے کھانا نہیں، کھانے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی روک دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس سے ایک بہت بڑا قاعدہ علماء نے نکالا ہے کہ وہ کام جو کرنا حرام ہے، ان کاموں کی طرف لے جانے والے جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، ان سے بھی دور رہنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے زنا، اللہ رب العزت نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اس سے تو دور رہنا ہے، اسے تو چھوڑنا ہے، لیکن وہ راستے جو زنا کی طرف لے کر جائیں، وہ اسباب جو زنا کی طرف لے کے جائیں، ان اسباب سے بھی بچو، ان راستوں سے بھی دور رہو۔ مثال کے طور پہ ایک آپ کا دوست ہے جو کسی برائی کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ اس کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ برائی آ جائے، یا آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی بات بیٹھ جائے کہ آپ کا دل کرے کہ میں بھی یہ کام کروں، تو اس کی صحبت کو ہی چھوڑ دو۔ اس کی صحبت کو چھوڑ دو گے تو اس برائی سے اور دور ہو جاؤ گے، لیکن اس کی صحبت کے ساتھ رہو گے، ایک برے آدمی کے ساتھ یا چند برے لوگوں میں رہو گے تو برائی کے قریب چلے جاؤ گے۔ تو جو اسباب برائی کے قریب لے کر جا رہے ہیں، ان اسباب کو بھی ختم کرو، ان سے بھی دور رہو۔ یہ معنی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ راستے، وہ اسباب جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بھی بچو۔ تو زنا تو بات کی بات ہے، وہ راستوں سے بھی بچ جاؤ جو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے سد الذرائع۔ سد الذرائع یعنی وہ ذرائع، وہ اسباب جو حرام کاموں کی طرف لے جاتے ہوں، ان کو بند کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم اور حوا علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب بھی نہ جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے اگر کوئی وہ کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو فرمایا اگر تم اس کے باوجود اس کے قریب گئے، درخت کا پھل کھایا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں نافرمانی کرنا ظلم کہا گیا اسے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ نافرمانی کرنا۔ تو جو نافرمانی کر رہا ہے، جو نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، وہ ظالم کہلاتا ہے۔ ظالم کے ساتھ ایک تو ہوتا ہے ظالم، ظلم کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مظلوم، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اگر اس درخت کا پھل کھانا ظلم ہے اور کھانے والا ظالم ہے تو مظلوم کون ہے؟ ظلم ہو کس پہ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کھا رہا ہے، جو ظالم ہوگا وہی مظلوم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو غلط ہو، نافرمانی ہو، تو وہ اپنے نفس پہ ہی ظلم کرتا ہے، اور اسی لیے آگے چل کے جو دعا آئے گی، آدم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں بھی یہی الفاظ آئیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے پہلے تنبیہ کی، ڈرایا فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب معاملہ آگے بڑھا اور پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو کیا الفاظ پکارے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ سکھائے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، کس پہ؟ انفسنا، اپنے نفس پہ۔ تو جب کوئی نافرمانی کسی سے بھی ہوتی ہے تو بندہ، نافرمانی کرنے والا ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں کرتا، اپنے ساتھ ہی وہ زیادتی کر بیٹھتا ہے، تو ظالم ہی مظلوم ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آگے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ اب ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے جب منع کر دیا اس کے قریب بھی نہ جانا تم دونوں، شیطان نے اس کے بعد ان دونوں کو پھسلانے کی کوشش کی، پھسلایا، فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان، شیطان، عنہا، اس کے متعلق، یعنی اس درخت کے اس معاملے میں شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، دونوں کو پھسلایا، ورغلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، وہاں سے جہاں وہ دونوں تھے،
یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو جب وسوسہ ڈالا تو کیسے ڈالا؟ کون سی بات آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی؟ قرآن پاک میں آتا ہے شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اس نے کہا وقال، اور اس نے کہا ما نہاکما ربکما، تم دونوں کے رب نے تمہیں منع کیا ہے عن هذه الشجرہ، اس درخت سے۔ کیوں منع کیا؟ الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ۔ یعنی اگر تم یہ درخت کے قریب جا کے اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آگے فرمائے او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے جنت کے اندر۔ تو اس لیے تمہیں درخت کے پھل سے منع کیا گیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ جنت میں رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے یہ کس نے یہ بات پیش کی؟ شیطان نے۔ یہ وسوسہ کہاں سے آیا؟ شیطان کی طرف سے۔ آدم علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ شیطان یہ وہی ہے، ابلیس ہے جس نے مجھے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کرنے آ جائے، یہ مجھے صحیح بات بتانے آئے، صحیح مشورہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ اس نے تو مجھے سجدہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے تو انکار کیا، تکبر کیا، اور اس نے تو یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، ابلیس نے، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ تو پرانا دشمن ہے، تبھی سے آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، حسد کرتا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ میرا خیر خواہ ہو سکتا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو سب پتہ تھا؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، پھسلایا کہ تمہارے رب نے تمہیں درخت کے اس پھل سے اس لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہ بن جاؤ، یہ بات پیش کرتے ہوئے یقین کیسے دلوایا اس نے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان دونوں کے سامنے بار بار قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں، میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے، حوا علیہ السلام کے سامنے بار بار قسمیں اٹھائیں، اور آدم علیہ السلام نے ان قسموں کی وجہ سے شیطان کے اوپر، اس کے بہکاووں کے اوپر یا اس کے وسوسوں کے اوپر یقین کر لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کیوں یقین کیا شیطان کی بات پہ، ابلیس کی بات پہ؟ کیونکہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، اور آدم علیہ السلام نے یہی سوچا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا مخلوق میں سے، تو یہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا۔ لیکن شیطان نے قسم اٹھا کے جھوٹ بولا، اور شیطان سب سے پہلے مخلوق میں سے جس نے
اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولا ہے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، وہ شیطان ہے۔ اور جو بھی یہ کام کرتا ہے کہ جھوٹی یعنی جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کام شیطان نے کیا تھا۔ تو یہ طریقہ شیطان نے اختیار کیا اور آدم علیہ السلام اس پہ اعتماد کر بیٹھے اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب جب درخت کا پھل کھا لیا، اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے درخت کا پھل کھا لیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے نکال دیا وہاں سے جہاں وہ دونوں تھے، یعنی جنت سے دونوں نکال دیے گئے۔ اب جنت سے نکالے گئے تو کہاں آئے؟ آگے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہو۔ پہلے فرمایا اتر جاؤ، اتر جاؤ، اس لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے اوپر تھے، پھر اترے زمین پہ، اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اترو کہاں پہ؟ تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں فائدے اٹھاؤ ایک وقت تک، محدود مقررہ وقت تک۔ تو زمین میں آدم علیہ السلام اترے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا، اتر جاؤ۔ کہاں اترے؟ زمین میں۔ تو جہاں سے اترے اس کا مطلب کہ وہ جگہ بلند ہے، جنت سے نیچے کی طرف آئے۔ تو جنت اوپر ہے، زمین نیچے ہے۔ جہاں آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو بلندی پہ تھے، وہاں سے اترنے کا حکم ملا زمین کے اوپر، تو زمین نیچے ہے۔ اور فرمایا اتر جاؤ تم سب بعض بعض کے دشمن ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اور ان کے مقابلے میں ابلیس اور اس کی ذریت، یہ آپس میں دشمن ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین آدم علیہ السلام کے رہنے کی جگہ بنا دی گئی۔ فی الارض، زمین میں رہو، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور یہیں سے فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام زمین میں آ گئے اور ان سے جو ایک نافرمانی سرزد ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے تاکہ آدم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں، توبہ استغفار کر سکیں۔ تو آگے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فتلقى، تلقى کا معنی سیکھے، آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے، انہ ہوا، یقیناً وہی ہے، التواب، جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی کن کلمات کے ذریعے؟ جو کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے، تو وہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیے گئے تھے، اور وہ کون سے تھے؟ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ سورہ اعراف میں فرمایا وہ یہ دعا تھی، یہ کلمات تھے،
ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا تھی جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، یہی آدم علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے اسی پہ ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ ہے قرآن میں جو ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے کے اوپر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، یہ ساری بات جس روایت میں آتی ہے وہ موضوع من گھڑت روایت ہے، صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو کسی قرآن کی آیت میں کہیں بھی وسیلے کا ذکر موجود نہیں، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں موجود ہے، اور اگر کہیں آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا کی ہوتی، معافی مانگی ہوتی، تو جہاں پورا واقعہ مختلف صورتوں میں قرآن پاک میں آیا ہے، اور پھر دعا کا ذکر بھی آیا ہے، وہ کلمات بھی آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھانا، اس کا ذکر بھی آیا ہے، سارا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے، تو پھر وسیلے کا ذکر بھی آ جانا چاہیے تھا۔ اگر آدم علیہ السلام نے وسیلہ دیا ہوتا تو کہیں بھی قرآن پاک میں کسی بھی آیت میں وسیلے کا ذکر نہیں آیا، جبکہ دعا موجود ہے، وہ کلمات موجود ہیں جو آدم علیہ السلام نے پکارے، اور ان میں کہیں وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے آدم علیہ السلام نے دعا نہیں کی، نہ یہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے جو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یہ اس کی وسیع رحمت میں سے ہے کہ اس کے بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب یہاں تک ایک حد تک واقعہ اور یا اس کا ایک بات ختم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر جب زمین میں آدم علیہ السلام کو اتارا تو اتارنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یا ایک اور بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ پہلے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ۔ اب دوبارہ اگلی آیت میں آتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، تو قُلْنَا اهْبِطُوا یہ دو مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ساتھ یہ اشارہ کر دیا، تنبیہ کر دی کہ اتر جاؤ، اور یاد رکھنا کہ بعض کے دشمن ہو، یعنی یہ شیطان آدم کا دشمن ہے، اور آدم شیطان کو دشمن ہی رکھے، اور آدم کی اولاد شیطان کو دشمن ہی سمجھے۔ قرآن پاک کی دوسری آیات میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لکم عدو تمہارے لیے دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، دشمن ہی بنا کے رکھو، اس کو دوست اور خیر خواہ کبھی نہ سمجھنا۔ کب سے دشمن ہے؟ تب سے جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، تبھی سے وہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، اور اس کی ذریت، اس کی اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد کی دشمن ہے۔ تو پہلے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تو اس کے ساتھ یہ بات آئی تھی بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم بعض کے دشمن ہو اور تم نے زمین میں ٹھہرنا ہے،
زمین سے فائدہ حاصل کرنا ایک وقت تک. یہ بات پہلی مرتبہ اترنے کے ساتھ بیان کی. دوبارہ اترنے کا ذکر کیا, فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, قلنا اور ہم نے کہا اہبطوا تم سب اتر جاؤ, منہا اس سے یعنی جنت سے, جمیعا سب کے سب. سب کے سب کون کون ہیں؟ آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام اور شیطان یعنی ابلیس. اب جب اتر گئے آگے فرمایا کہ اب جنت سے نکال دیے گئے, جنت سے اتر گئے, زمین میں آ گئے. یہیں پہ ٹھہرنا ہے, یہیں پہ رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ نہیں. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی زمین کی زندگی, نہیں, بلکہ ایک وقت تک رہنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دو راستے ہیں. یا تو واپس جنت میں جس جنت سے نکالے گئے, یا پھر زمین سے بھی آگے ایک بدترین ٹھکانہ ہے اور وہ ہے آگ. تو کون جنت میں جائے گا؟ جس جنت سے آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور زمین میں رہنے کا, ٹھہرنے کا کہا گیا, اور ان کی اولاد بھی زمین میں ہی رہے گی. اب جو واپس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے, اور کون ہیں جو جنت میں نہیں بلکہ مزید آگے بدترین جگہ چلے جائیں گے, آگ, وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ دونوں کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, بس جو میری ہدایت کی, میری ہدایت کی, میرے راستے کی پیروی کرے گا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. جو پیروی کرے گا, یعنی فرمایا کہ اب زمین میں اتر جاؤ. اب یہاں اترنے کے ساتھ جو اہم بات پہ تنبیہ کی گئی وہ یہ ہے کہ اترنے کے بعد اب میں زمین میں زندگی گزارنے کا پورا ایک راستہ بتاؤں گا, پورا قانون دیا جائے گا, اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا, اور وہ میرا راستہ ہے, جو اس راستے پہ چلے گا اسے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے, نہ ماضی کا کوئی غم ہے اور نہ مستقبل میں اسے کوئی خوف ہے, اندیشہ ہے. تو خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے, غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. یعنی اب زمین میں اتار دیے گئے آدم علیہ السلام, ان کی ذریت بھی یہیں پہ رہے گی. اگر وہ لوگ اللہ کے راستے کی پیروی کریں گے, یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد, تو انہیں کوئی ماضی کا غم نہیں ہونا چاہیے, نہ مستقبل کا خوف. وہ دوبارہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. نہ انہیں ماضی کا کوئی غم رہے گا, نہ مستقبل کا کوئی خوف رہے گا کہ جنت سے نکلے تھے, زمین پہ آئے تھے, غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین میں آگے اب اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرو. راستے پیروی کرو گے تو مستقبل بھی تمہارا سیف ہے, ماضی کا غم بھی ختم ہو جائے گا, دوبارہ وہ مقام مل جائے گا جہاں سے زمین پہ اترے تھے, یعنی دوبارہ جنت میں چلے جاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑو گے, نافرمانی کرو گے, تو آگے فرمایا والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جھٹلایا ہماری آیات کو. پہلے وہ لوگ جنہوں نے ہماری ہدایت کی پیروی کی, ان کا ذکر گزر چکا ہے, انہیں کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, ماضی کا غم نہیں, مستقبل کا خوف نہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کر لی. لیکن جنہوں نے کفر کیا, اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا, پیروی کرنے کی بجائے تکبر اور غرور میں آئے, جھٹلایا, وہ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو, اس نے کیا کیا تھا؟ ابا واستکبر, اس نے انکار کیا, تکبر کیا. اور اسی نے پھر آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولا, انہیں بہکایا,
اور آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کا ان کے لیے ایک سبب بنا کہ انہوں نے درخت کا پھل کھایا۔ اب جب واپس جانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، اس کی پیروی کرے تو واپس جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس نے جھٹلایا، کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو وہ کہاں جائے گا؟ اولئک اصحاب النار، وہ پھر زمین میں بھی نہیں رہے گا، زمین میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، جو اس امتحان میں فیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، اس کے لیے ایک اور آگے اگلا ٹھکانہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور جو آگ میں جائیں گے اصحاب النار ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے، وہیں رہیں گے۔ تو یہ جگہ دراصل آزمائش کی جگہ، زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، یہاں ٹھہرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، ہمیشہ نہیں، اِلَى حین، مقررہ وقت تک۔ اور جب یہ ٹھہرنا ہے یہاں زمین پہ تو کوشش کرنی ہے اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کیا جائے، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ماضی کا غم رہے گا اور نہ مستقبل کا خوف رہے گا۔ اور جس نے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ابلیس کے راستے پہ چلا، اس کے بہکاووں میں آ گیا، تو وہ ایک اور بدترین ٹھکانے کی طرف چلا جائے گا، اور پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ اولئک اصحاب النار، وہ آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پورا انسان کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک نتیجہ جو نکلنا ہے وہاں تک پورا خلاصہ اس رکوع میں بیان کر دیا ہے۔ تو زمین کا آخر میں یہاں ذکر ہوا ہے، اس رکوع سے پچھلی پہلے جو آخری آیت تھی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہاں سے زمین کی بات شروع ہوئی تھی۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں سے تم فائدہ حاصل کرو، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے۔ تب سے جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا کی، پھر جنت میں کس وجہ سے نکالے گئے، زمین میں اترے، تو پھر فرمایا زمین سے فائدے حاصل کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ فائدے حاصل کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، آگے کہیں اور ٹھکانہ ہے، اور ایک ٹھکانہ بہت اچھا ہے اور ایک بہت برا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کا ٹھکانہ اچھا ہے، وہ واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کفر کریں گے، اس کی آیات کو جھٹلائیں گے، وہ اور مزید بدترین ٹھکانے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ زمین سے فائدہ حاصل کرو، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے یہاں تم نے رہنا ہے۔ تو یہاں ہم روکتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے اگلی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر اچانک کیوں آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس سے اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پہ تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔